النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وہ سن کے آ جائے تاریخ کو پسینہ، وہ سن کے آ جائے تاریخ کو پسینہ، تیرا دیا کسی نے میرے خون میں سفینہ. بھارت کے شہر کتنے میرے خون میں نہائے، بھارت کے شہر کتنے میرے خون میں نہائے، ٹوٹا میرے لہو میں کتنوں کا آب گینا. صدر عالی وقار، مہمانان اعزام اور عزیز ساتھیوں، مختلف تہذیبوں کا گہوارہ ہمارا یہ ہندوستان جنت نما ہے، جس کی گود میں گنگا جمنا کی روانی ہے، کوسیہ سلطنت کی جوانی ہے، لال قلعہ اور جامع مسجد کی مضبوطی و پاکیزگی ہے، تاج محل کی خوبصورتی ہے، اونچے اونچے پہاڑ ہے، من موہن جھیل اور آبشار ہے. مختلف مذہب و ملت، دین و دھرم کے ماننے والے ہیں. کوئی ایک خدا پرمیشور کی عبادت کرتا ہے تو کوئی سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کے آگے سر جھکاتا ہے، کوئی پتھروں کو پوجتا ہے تو کوئی درختوں کے آگے اپنا سر تسلیم کم کرتا ہے، کوئی گاؤں ماتا کہہ کر اس کو بھگوان کا درجہ دیتا ہے تو کوئی فوٹو اور تصویر کے سامنے اپنے ہردے کو شانتی پہنچاتے ہیں. اسی دھرتی نے جہاں بڑے بڑے باپوؤں کو جنم دیا ہے، وہیں ہزاروں تاریخ ساز علماء، صلحاء، عباد، زہاد کی پرورش و پرداخت کی ہے. ہم بھی اسی دیش کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اسی کی مٹی نے ہماری پرورش و پرداخت کی ہے. اسی لیے اس کی عصمت و عفت کی حفاظت کو ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اس کی گود کی رکشا کو اپنا دھرم تصور کرتے ہیں، اس کی ذرے ذرے کی صیانت کو اپنا ایمان گردانتے ہیں. کیونکہ جس مذہب کو ہم ماننے والے ہیں، جن قوانین کے ہم پیروکار ہیں، اس نے ہمیں بے وفائی نہیں بلکہ وفاداری کا سبق دیا ہے، احسان فراموشی نہیں احسان شناسی کا سبق دیا ہے. اس نے ہمیں بزدلی نہیں بلکہ حوصلہ دیا ہے. اس نے ہمیں لومڑی کی عیاری نہیں بلکہ شیر کا دل عطا کیا ہے. اس نے ہمیں تلوار کے سایہ میں جینا سکھایا ہے. اس نے ہمیں توپوں اور ٹینکوں سے ٹکرانے کا حوصلہ دیا ہے. ارے سرزمین مکہ سے پوچھ لو، سرزمین مدینہ سے پوچھ لو، مصر و شام سے پوچھ لو، روس و ایران سے پوچھ لو، روم و فارس سے پوچھ لو، اندلس سے اسپین سے پوچھ لو کہ کیسی کیسی وفاداری کا ثبوت ہم نے پیش کیا ہے. اے سرزمین ہند، سن اور غور سے سن، میں اپنی وفاداری کی رودات سنانے جا رہا ہوں. آج کی بدحال دنیا کے بھی دن پھر جائیں گے، آج کی بدحال دنیا کے بھی دن پھر جائیں گے. اے مورخ، اگر ہم تاریخ دہرانے اٹھے، جب ہندوستان کی سرزمین میں انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور اپنی شاطرانہ و عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کی ظلم و ستم کے پاٹ توڑے جانے لگے، جب ہندوستان کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کو خون ان کے پسینوں سے بھی عرض ہونے لگا، تو ایسے نازک دور میں سب سے پہلے جس نے علم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر ناجش وطن شاہ عبد العزیز بن ولی اللہ محدث دہلوی ہے. شاہ عبد العزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ وہ ایک برق تباہ تھا جو دشمنوں کی نخل تمنا پر گر پڑی. انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے اور حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی. یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء اکرام شریک نہیں ہوتے تو ہندوستان کبھی آزاد نہیں ہوتا. اگر اس سرخیل آزادی نہ ہوتی تو تاریخ آزادی نہ چلتی، تاریخ بالا کوٹ نہ چلتی، تاریخ ریشمی رومال نہ چلتی، تاریخ خلافت نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تاریخ نہ چلتی، مقدمہ ابھیان نہ چلتا، امبالہ سازش کیس نہ بنتا. الغرض علماء اکرامی نے اپنے خون جگر سے عروج آزادی کی ہینا بندی کی ہے اور اپنے مقدس لہو سے صدر آزادی کو سینچا اور پڑوان چڑھایا ہے. انگریز مارک ٹامسن لکھتا ہے سن 1864 سے لے کر سن 1867 تک ان 3 سالوں میں 14,000 علماء کو تختہ دار پر لٹکایا. ٹامسن کہتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر پشاور کی جامع مسجد تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہو. کھلانا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کھلانا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے، فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سردار چڑھ کے بگائے ہوئے ہیں. وہ صدر آزادی کو خون دے کے سینچا، وہ صدر آزادی کو خون دے کے سینچا تو پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں. اے سرزمین ہندوستان، سنا تم نے یہ ہماری وفاداری کی تاریخ اور اس کی رودات جو
साथ कहते हैं कि आज भी अगर कोई नापाक कदम तेरे सीने पे डालेगा तो उसके हम पाँव काट डालेंगे, अगर कोई अनगुस्नुमाई करेगा तो उसकी उंगलियों को हम तराश डालेंगे, अगर कोई तुम्हारी इस्मत और इफ़्फ़त को दागदार करना चाहेगा तो हुसैन अहमद मदनी बनकर उसकी हिफाजत हम करेंगे, अगर कोई तुम्हारी इज्जत और नामूस को ताराज करना चाहेगा तो महमूदुल हसन बनकर उसकी रक्षा हम करेंगे, अगर कोई तुम्हें ललचाई निगाह से देखने की कोशिश करेगा तो हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की बनकर उसकी आंखें हम निकाल डालेंगे, अगर कोई तुम्हारी बात सुनी करना चाहेगा तो हिफ्ज़ुर रहमान सभी हारवी बनकर उसका कलेजा हम चाट कर डालेंगे, अगर कोई तुमसे तुम्हारा सावन गसब करना चाहेगा तो उबैदुल्लाह सिद्दीक बनकर उसके सर के 2 टुकड़े कर डालेंगे, अगर कोई तुम चाहे अमेरिका या रूस, फ्रांस या बर्तानिया, चीन हो या पाकिस्तान, हमें किसी की परवाह नहीं, क्योंकि तोपों और टैंकों से टकराने का हौसला हमारे अंदर मौजूद है। जख्म खाएंगे, मुस्कुराएंगे, जख्म खाएंगे, मुस्कुराएंगे और फिर इनकलाब लाएंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।